ٹرمپ تو شروع سے پٹھو جو رہا ہے نا وہ امریکہ کا رہا ہے اور اسرائیل کا رہا ہے، بالکل کیونکہ اس کے کنیکشنز ہیں ان دونوں کے ساتھ، اور یہ بناتا رہا، یہ خود ایکچولی چاہتا یہی تھا کہ میرے بڑے بڑے ملکوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، امیر لوگوں سے، انفلوئنشل لوگوں سے تعلقات ہوں، الٹا میرے سے، مطلب میں چاہتا تھا کہ میرے عام لوگوں سے تعلقات ہوں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی ایسی کی تیسی دنیا کے اندر مصیبت ڈالی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور یہ الٹا کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنی سیاست کر رہا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو ہے نا، ان کا ایک عجیب و غریب رول ہوا ہے، سب کا نہیں میں کہہ رہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کی جو ایک جعلی مدینہ کی ریاست کا جو ایک وہ جو تھا نا نعرہ، اس کو سپورٹ کیا ہے۔ مجھے صرف ہنسی نہیں آتی، مجھے صرف افسوس بھی نہیں ہوتا، مجھے ایکچولی شرم آتی ہے ان لوگوں کی سوچ کے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں، جو لوگ میرے ساتھ پرسنل تعلقات رہے ہیں اور وہ عمران کو اس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے اپنے گھروں میں کوئی اس طرح کا اسلامی ماحول نہیں ہے جس طرح کا یہاں پہ، جیسے مثال کے طور پہ حافظ سعید کے گھر میں ہوگا، اسی طرح جس طرح بشرا بی بی برقع پہنتی ہے تو ان کی لڑکیاں برقع پہنتی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ اور لیکن وہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہاں پہ وہ عمران کی مدینہ کی جعلی ریاست جو ہے اس کے سپورٹر ہیں، اور خود رہتے ہیں سیکولر ملکوں میں، خود رہتے ہیں لبرل ملکوں میں، جہاں پہ ان کے بال بچے جو ہیں وہ لبرل طریقے سے رہتے ہیں، اور وہ ادھر ہمارے ملک میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہمارے ملک میں، اور وہ بھی منافقت والے مذہب کے نام سے، مطلب کیونکہ عمران تو پکا مذہبی بھی نہیں ہے نا، وہ تو منافق مذہبی ہے، تو اس کے تھرو یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں فساد۔ مجھے شرم اس لیے آتی ہے کہ میں ان لوگوں کو کیوں جانتا تھا، میں ابھی بھی چاہتا ہوں وہ اصلاح کریں اپنی، میں چاہتا ہوں کہ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں کوئی انٹرپرینیورز بھی ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں پہ کانگریس کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا سینٹ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن وہ شرم کریں کہ پاکستان کے اندر ہمیں مذہب پہ لڑائی نہیں چاہیے، ہمیں یہاں پہ روٹی کپڑا مکان عزت روزگار تعلیم علاج صحت بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف چاہیے، عزت چاہیے لوگوں کو، اور وہ مذہب کے تھرو نہیں ملنی۔ مذہب تو ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے، وہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں اپنے مذہب سے، لیکن مذہب روٹی کا مذہب نہیں ہوتا، دوائی کا مذہب نہیں ہوتا، کپڑے کا مذہب نہیں ہوتا، یہ چیزیں ضروریات زندگی ہیں، یہ ہر ایک کو چاہیے۔ تو آپ اس ملک کے اندر بجائے کہ یہ والی ویلیوز جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے کہ عام لوگوں کے لیے جو ہونا چاہیے، آپ وہاں سیکولر ملکوں میں بیٹھ کے منافقانہ طریقے سے اور بہت ہی دوغلے طریقے سے پاکستان میں ایک مدینہ کی ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ مذہبیت پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نچلی ٹیئرز ہیں سوسائٹی کی، ورکنگ کلاس، لوور مڈل کلاس، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریولوشنری ہوتے ہیں اندر سے، اور ان کو بتانا پڑتا ہے کہ تم ریولوشنری ہو، تم باہر نکلو اپنے رائٹس کے لیے، یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ مذہبیت کے اندر ڈوب جائیں۔ مذہبیت، مذہب نہیں، مذہب بڑی خوبصورت چیز ہے، مذہبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کا جو حل ہے وہ کہیں کہ وہ یہی ہے کہ آپ اس مذہب کو نافذ کر دیں اس طریقے سے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ ہو گیا نا تو اس ملک کے اندر لڑائی ہوگی مذہب کے اوپر، اس سڑکوں میں لڑائی ہوگی یا خون بہے گا، اور اس نام کے اوپر، اتنے خوبصورت چیزوں کے نام پہ اگر لوگ لڑیں گے تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو عمران ہوگا، کیونکہ اس نے مین سٹریم کیا ہے مذہب کو، اس نے مذہب کو مین سٹریم کیا ہے اس ملک کے اندر، جو چھوٹی مذہبی جماعتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک تو وہ ہوگا اس کا ذمہ دار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایکسپیٹریٹ پاکستانیز بھی ہوں گے جو اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی سپورٹ دیتے ہیں، اس کو پیسوں کی سپورٹ دیتے ہیں، اور وہ خود سیکولر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں مذہبیت پیدا کر رہے ہیں۔